اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جز نمبر 8، ولو اننا، سورہ الانعام، سورہ نمبر 6، آیت نمبر 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون۔ اور لو اگر، انا یہ کہ، نہ ہم، اور اگر یہ کہ ہم، نزلہ نازل کر دیتے، نہ ہم، الیہم ان کی طرف، الملائکۃ فرشتے، اور اگرچہ یہ کہ ہم نازل کر دیتے ہم ان کی طرف، وہ جو معجزہ مانگ رہے ہیں ان کی طرف، الملائکۃ فرشتے، وکلمہم، اور کلمہ کلام کرتے، ہم ان سے، الموتى مردے، وحشرنا، اور حشرہ جمع کر دیتے، نہ ہم، علیہم ان پر، کل شیء ہر چیز کو، قبلاً سامنے، قبل یعنی سامنے، پہلے یعنی سامنے، ما کانو ما نہیں، واولی کو سب کانا ہوتے، لیؤمنو، لی کا ترجمہ یہاں کیا ہوگا؟ کے کا ترجمہ ہوگا۔ اور اگر ہم جمع کر دیتے ہم ان پر ہر چیز کو سامنے، نہیں وہ سب ہوتے کہ وہ سب امنا ایمان لے آتے، اللہ سوائے، اللہ کی وجہ سے یہ مان نہیں ہوا ہے، نہیں ہوتے وہ سب کے ایمان لے آتے، اللہ سوائے ان کے، یشاء اللہ، یا وہ شاء چاہے اللہ، اللہ، ولیکن نہ، اور لیکن، لیکن، اکثرا، افعلا پیٹرن پر، افعلو پیٹرن، اکثرا زیادہ تر لوگ، ہم وہ سب، یجہلون، یا وہ سب، جہالت کرتے ہیں۔ اور اگر یہ کہ ہم نازل کر دیتے ہم ان کی طرف فرشتے، اور کلام کرتے، باتیں کرتے ان سے مردے، اور جمع کر دیتے ہم ان پر ہر چیز کو ان کے سامنے، نہیں وہ سب ہوتے کہ وہ ایمان لے آتے، اللہ یہ کہ وہ اللہ ہی چاہے، اللہ کہ اللہ ہی ایمان دینا چاہے تب تو الگ بات ہے، ورنہ وہ ایمان نہ لاتے، اور لیکن اکثر تو ان میں سے کیا ہیں؟ جاہل ہیں، وہ جہالت ہی برتتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان کو معجزہ دکھا دیا جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے، اللہ نے بتا دیا کہ اگر ان کے پاس آ کے مردے بھی بات کریں گے اور فرشتے بھی ان کے اوپر اتر آئیں گے اور ہر چیز جو یہ مانگ رہے سب جمع کر دیں ان کے سامنے، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، سوائے یہ کہ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے، البتہ ان کے دلوں سے اللہ واقف ہے، یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لیکن یہ لوگ جاہل ہے۔ جہالت کیسے برت رہے ہیں؟ کہ حق کو دیکھ کر بھی اس سے کیا کرتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں۔ ریپیٹ کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 112۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور کذالکا اسی طرح، جعلا بنایا، نہ ہم نے، لکلی نبی، لی لیے، کلی ہر نبی کے لیے، اور اسی طرح بنا دیا ہم نے ہر نبی کے لیے، عدوً دشمن، شیاطین الانسی، شیاطین الانسی انسانوں کے شیطان میں سے، والجنی اور جنوں کے شیطان میں سے، شیاطین انسانوں اور جنوں میں سے، اور اسی طرح بنا دیا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن، شیاطین انسانوں اور جنوں میں سے، یوں ہی، یا وہ وہی کرتا ہے، وہ ڈالتا ہے، بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض وہ بعض کی طرف، وہ ڈالتا ہے، یہ وہی کرتا ہے۔ اب یہ شیطان کی بات ہو رہی ہے، تو یہ وہ وہی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی باتوں کا ڈال دینا اس کی بات ہو رہی ہے، وہ ڈالتا ہے، بعضهم بعض ان کا، ان میں بعض کو بعض کی طرف، زخرف القولی، زخرف القولی تما کی بات، زخرف لالچ کی، القول بات، غرورن دھوکہ دینے کے لیے، وہ کیا کرتا ہے؟ اب دیکھیں شیطانوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
آیت نمبر ہاں، اور اسی طرح بنا دیا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن شیطانوں، انسانی شیطانوں میں سے اور جنوں کے شیطانوں میں سے، یعنی انسان میں بھی شیطان ہوتے ہیں، انسان نما بھی شیطان ہوتے ہیں، اور جن تو ہے اس میں تو ہے ہی شیطان، اور وہ ڈالتا ہے، وہ وہی کرتا ہے یعنی ڈالتا ہے ان میں سے بعض کو بعض کی طرف، زخرف القول، ان کو ایک دوسرے کی طرف چکنی چپڑی باتیں، کیسی باتیں؟ تما والی، لالچ والی باتیں، غرورن، دھوکا دینے کے لیے۔ غرہ کا مطلب ہوتا ہے دھوکا دینا، ٹھیک ہے، وَإِن رَارَ، دھوکا دینے کے لیے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور لو اگر شاء چاہتا ربک، آپ کا رب، ما فعلوہ، ما نہیں، وہ سب فعلا کرتے ہو اس کو، وہ کرتے اسے، فذرہم، پھر وذرا چھوڑ دیجئے، ہم ان کو، پھر چھوڑ دیجئے انہیں، وما یفترون، اور ما جو، یا وہ، وانوسا فطرہ، جو گڑ رہے ہیں اسے بھی کیا کر دیجئے، اگنور کر دیجئے۔ یعنی اللہ رب العزت یہاں پر کیا فرما رہا ہے کہ شیاطین نما جن اور انسان جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بھڑکاتے ہیں، کس طرف؟ مطلب دنیا کی لالچوں میں الجھاتے ہیں، ان کو ایسی باتیں دیتے ہیں، ان کو ایسے قول کہتے ہیں جو اللہ نے نہیں کہے، جو اللہ رب العزت کی طرف لے جانے والے نہیں ہوتے۔ تو زخرف القول یعنی لالچ کی باتیں، طمع کی باتیں، تم اتنے پیسے ڈالو تو اتنے میں اتنا ہو جائے گا، تم شیئر مارکیٹ میں ڈالو، تم یہاں پر ڈالو، تم ہیرا گولڈ میں ڈالو، تم اس میں ڈالو، اس میں ڈالو، تو تمہارا پیسہ بغیر محنت کے تم کو ملے گا اور سب حلال ہوگا۔ اور کیسے ڈوبتا ہے وہ پیسہ، اللہ لوگوں پر رحم کرے جن کا پیسہ ڈوبا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، لوگ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں، باتوں میں لیا کرتے ہیں اور ان کو غلط چیز کی طرف اکساتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جو غلط چیزوں کی عادتیں پڑتی ہیں وہ اسی طرح پڑتی ہیں۔ اب دیکھیے اسکول کے باہر، کالجز کے باہر کیا کرتے ہیں لوگ، اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ پہلے کیا کرتے ہیں، فری میں دیتے ہیں، لینا چکر دیکھنا، جو آج اتنی بڑی نسل، اتنے بڑے جو نوجوانوں کی پوری کمیونٹی غلط راہ پر لگ گئی، منشیات کے عادی ہو گئے، تو کیسے ہو گئے؟ وہ اسی طرح ہوئے۔ پہلے ان کو کیا کیا گیا، لالچ دی گئی، لالچ کی باتیں کی گئی، لے چکر دیکھ لے، میں پیسہ نہیں لوں گا، چکر دیکھ، اور جب اس کو اتنی بار چکھا دیتے ہیں کہ وہ اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، اور جب وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس کو نہیں دیتے۔ اور یہ کون ہوتے ہیں، اکثر یہ جو سیل کر رہے ہوتے ہیں نا، وہی اسٹوڈنٹ سیل بھی کر رہے ہیں، وہی اسٹوڈنٹ خرید بھی رہے ہیں، تو وہ جو بیچنے والے ہوتے ہیں پھر ان کو دینا بند کر دیتے ہیں۔ اب جب وہ دینے بند کر دیتے ہیں تو ان کے اندر وہ منشیات کے وڈراول شروع ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کوآرڈینیشن ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ کہیں سے بھی پیسہ ارینج کرتے ہیں کہ مجھے وہ چیز مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ انسان کو لالچ کی طرف لے کر جانا۔ یہ تو ایک ہم نے نیگیٹو چیز کی طرف بات کہی، پازیٹیو چیزوں میں بھی، مطلب جو اللہ کی طرف لے جانے، پازیٹیو ان دا سینس کہ مال آئے گا، پیسہ آئے گا، تو انسان لالچ کے چکر میں کیا کر لیتا ہے، اپنا نقصان کر لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسی ہی طمع اور لالچ کی باتیں انسان کو بھی کرتے ہیں، اور شیطانی جو جن میں سے بھی ایسے لوگ ہیں، اور انسانوں میں سے بھی شیطانی صفت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی طرف طمع کی باتیں ڈالتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ اب جب وہ دھوکے میں پڑتا ہے تو کیا کرتا ہے، بالآخر وہ اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، جو ایزی منی ہے، یسر، ہم نے پڑھا نا، خمرہ و میسرہ، میسر کس کو کہا جاتا ہے، آسانی سے جو آ جاتا ہے بغیر محنت کے، انسان کچھ محنت نہیں کر رہا، اور وہ چیزیں جو خمر اسی لیے حرام کر رکھی ہے، کیا کرتا ہے، وہ انسان کو غفلت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم ایک ایگزامپل دے رہے ہیں، اس کی بہت بڑی کیٹیگری ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بیویاں اپنے شوہر کو روکتی ہیں، بس کتنا دو گے، بس بہت دے دیا، اپنی ماں کو، اپنے بہنوں کو بہت بھر دیا آپ نے۔ کرتے ہیں نا لوگ، نیکی کرنے سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، کب کہا تھا، جب آدم علیہ السلام اور شیطان کو کہا کہ اتر جاؤ زمین پر۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، لیکن انسان بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہے، جو ایک دوسرے کو نیکیاں کرنے سے روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا شیاطین، انسان نما شیاطین اور جن نما شیاطین، یہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف طمع والی باتیں ڈالا کرتے ہیں، جس سے وہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ اور اسی طرح بنا دیا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن،
شیاطین انس میں سے اور جن میں سے، جنوں اور انسانوں میں سے شیاطین، وہ ڈالتے ہیں ان میں سے بعض بعض کی طرف، وہ ایک دوسرے کی طرف زخرف القول، لالچ والی باتیں، غرورن دھوکہ دینے کے لیے، دھوکہ دینے کو وہ لالچ کی باتیں ڈالتے ہیں۔ اور اگر چاہتا آپ کا رب، نہیں وہ سب کرتے اس کو، یعنی اللہ رب العزت یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے اس طرح کرتا ہے، پھر چھوڑ دو ان کو، اور جو وہ کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو آپ کیا کر دو، اگنور کر دو۔ ریپیٹ کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 113، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور لی تاکہ، تا وہ، سواد غین واو اس کے روٹ لیٹر ہیں، اس کا مطلب ہے مائل ہونا، جھک جانا، انکلائن ہونا، اور تاکہ جھک جائیں اس کی طرف یا مائل ہو جائیں اس کی طرف، افئدتو، ابھی ورڈ آیا تھا دل، الذین، ان لوگوں کے جو لا یؤمنون، نہیں وہ سب ایمان لاتے، مطلب یہ جو چکنی چپڑی باتوں کی طرف ان کے دل جھک جائیں۔ جو ایمان والے نہیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں، شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، وہ دنیا کا فائدہ دکھاتا ہے، یہ دنیا کا فائدہ دیکھتے ہیں اور آخرت کو پیچھے کر دیتے ہیں، اور تاکہ وہ کیا کر دے، تاکہ وہ مائل کر دے اس کی طرف، افئدہ دل، یہ تا کا ترجمہ وہ ہوگا افئدہ کی وجہ سے، فیمیل ہے ورڈ، اور تاکہ وہ مائل کر دے، انکلائن کر دے، جھکا دے اس کی طرف دلوں کو، ان لوگوں کے جو ایمان نہیں لاتے، وہ سب جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرتی، آخرت پر، اور وَلِيَرْضَوْهُ، اور لی تاکہ یا وہ ردو راضی ہو جائیں، وہ اس سے، اور تاکہ یا وہ واؤ سب رضا راضی ہو جائیں وہ اس سے، ما ہم، ما جو، نہیں، و اور، لیقترفوا، و اور لی تاکہ یا وہ قطرہ، تاکہ وہ تاکہ اقترفوا واو الف وہ سب، و اور لی تاکہ یا وہ واو الف سب، اقترفا وہ کمائی کر لیں، ما جو، ہم وہ سب، مقترفون کمائی کرنے والے ہیں، اور تاکہ وہ مائل کر دے، جھکا دے اس کی طرف دلوں کو ان لوگوں کے جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، اور تاکہ وہ سب راضی ہو جائیں اس سے، مطلب اسی غلط کام پر وہ راضی ہو جائیں، اور تاکہ وہ سب کمائی کر لیں جو وہ سب کمائی کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وہ چاہتا تو کیا کرتا، وہ ان کو اس پر نہیں لگاتا، وہ اس کام سے ان کو دور کر دیتا، لیکن آپ کیا کر لیں، ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کر لیں، اللہ تو دیکھنا چاہتا ہے ان کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر کے، کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ اسی برے کاموں میں راضی ہو جائیں، اور جتنا ان کو بارے گناہ سمیٹنا ہے وہ سمیٹ لیں، وہ خوب برے عمل کی کمائیاں کر لیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کی پکڑ ہو جائے، اور تاکہ وہ مائل کر دے اس کی طرف دلوں کو ان لوگوں کے، وہ سب جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، اور تاکہ وہ سب راضی ہو جائیں اس سے، اور تاکہ وہ سب کمائی کر لیں جو وہ سب کمائی کرنے والے ہیں۔ ریپیٹ کر لیں، اور افا اس کے روپ لیٹر میں، اور افا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ افغیر اللہ، کیا، پھر غیر اللہ، غیر اللہ کو، ابتغی، یہ الف یا تان کا الف ہے، الف میں بغیا تلاش کر لوں یا بنا لوں، کیا پھر غیر اللہ کو، کیا پھر غیر اللہ کو میں تلاش کر لوں، حکمن، حاکم، فیصلہ کرنے والا، وہ ہوا، اور ہوا وہ تو، الذی وہ ہے جس نے، انزلہ نازل کیا، الیکم تمہاری طرف، الکتابہ کتاب، مفصلا تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل میں، مفصل، والذین آتیناہم الکتابہ، اور الذین وہ لوگ جو عطا کی، عطا کی نا ہم نے، ہم ان کو، الکتابہ کتاب، لیکن اوت الکتاب نیگیٹو لوگ، آتین الکتاب پازیٹیو لوگ جو کتاب پر ایمان لانے والے،
اور وہ لوگ جو عطا کی ہم نے ان کو الکتاب یعلمون یا وہ سب علم رکھتے ہیں جانتے ہیں انہوں کہ وہ منزل نازل کی ہوئی ہے نازل کردہ ہے من ربی کا من سے ربی رب کا آپ کے رب کی طرف سے بالحق کی حق کے ساتھ فلا تکونن پھر لا نہیں اور نون مشدد ہو گیا ہرگز نہیں ٹھیک ہے لا کے ساتھ نون مشدد آئے گا ہرگز نہیں لا صرف لا کے ساتھ نون مشدد آئے گا تو ضرور بضرور ہرگز نہیں پھر لا نہیں اور نون مشدد ہرگز نہیں تا تم نہ ہو جانا من الممترین من سے ممترین شک کرنے والوں میں سے میم را یا روٹ لیٹر اس کے شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا کیا پھر غیر اللہ کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں تلاش کر لوں یا بنا لوں حاکم فیصلہ کرنے والا اور وہ تو وہ ہے جس نے نازل کیا تمہاری طرف کتاب کو تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل میں اور وہ لوگ جنہیں عطا کی ہے ہم نے ان کو کتاب وہ سب جانتے ہیں کہ وہ یعنی وہ کتاب تو نازل کی گئی ہے منزل ٹھیک ہے پیش اور زبر نازل کردہ ہے نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے آپ حق کے ساتھ تو نہیں آپ تم سب تو ہرگز نہیں تم ہو جانا من الممترین شک کرنے والوں میں سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا کہ حاکم معاملات کا فیصلہ کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور جو اللہ کے علاوہ کسی کو اپنے معاملات کا حاکم بناتا ہے جج بناتا ہے یعنی اس کے احکامات کے علاوہ فیصلے کرتا ہے تو اللہ نے یہاں پر بیان کر دیا کہ غیر اللہ کو میں حاکم نہیں بنا سکتا جبکہ کیا ہو گیا اس نے ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں بیان کر دیا اگر ہم غیر اللہ کو حاکم بنا لیتے ہیں اس کا مطلب ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے قانون میں اللہ کے جو کانسٹیٹیوشن میں اس میں ہمیں شک ہے کہ یہ بہتر فیصلہ نہیں کر سکتا نعوذ باللہ چلیں ریپیٹ کر لیں آیت نمبر 15 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ اور تمت تمام ہو گئے کلمہ فیمیل ورڈ ہے اسی لیے تاکہ پھر سکون آ رہا ہے وَتَمَّتْ اور پوری ہو گئی کلمۃ ربک آپ کے رب کی بات آپ کے رب کا کلمہ یعنی آپ کے رب کی بات اور پوری ہو گئی تمام ہو گئی بات ربک آپ کے رب کی صدقاً سچی یعنی پوری طرح سے سچ ثابت ہو گئی وعدلاً سچ کے ساتھ وعدلاً اور عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ اور پوری ہو گئی بات آپ کے رب کی سچ اور عدل کے ساتھ لا مبدلا لا نہیں بدلنے میں والا نہیں تبدیل کرنے والا لی کلمتی ہی لیے کلمہ بات کی اس کی بات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے وہ ہوا السمیع العلیم اور وہ تو سننے اور علم رکھنے والا جاننے والا ہے اور پوری ہو گئی بات آپ کے رب کی سچی اور عدل کے ساتھ یعنی انصاف کے ساتھ نہیں تبدیل کرنے والا ہے اس کے بات کو یعنی نہیں کوئی تبدیل کرنے والا بدلنے والا اس کے کلمہ اس کی بات کے لیے یا اس کی بات کو اور وہ تو سننے اور جاننے والا ہے ریپیٹ کریں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنا کانسٹیٹیوشن دے دیا وہ مکمل انصاف اور سچ کے ساتھ بھیج دیا اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی چاہے بندوں کے معاملات تبدیل ہو جائیں لیکن اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کیونکہ وہ بہترین سننے والا ہے اور وہ بہترین جاننے والا ہے یعنی اپنے بندوں کے معاملات بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ 117 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالِمُ مَن يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَالِمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور ان اگر آپ اطاعت کریں گے اکثر زیادہ تر لوگوں کی اکثریت کی میجورٹی کی اور اگر آپ اطاعت کریں گے اکثریت کی من فی الارض من جو فی الارض زمین میں ہے تو دلو کا یا وہ سب اللہ گمراہ کر دیں گے کا آپ کو بھٹکا دیں گے آپ کو ان سبیل ہی سبیل اللہ ان سے سبیل راستے اللہ کے راستے سے اور اگر آپ پیروی کریں گے اطاعت کریں گے زیادہ تر لوگوں کی اکثریت کی جو زمین میں ہے وہ سب بھٹکا دیں گے بہکا دیں گے آپ کو اللہ کے راستے سے ان یتبعون الا رائے ان نہیں میں ہو جائے گا نہیں وہ سب پیروی کرتے ان نہیں یا وہ سب اتباع کرتے اللہ سوائے زنا وہم و گمان کی و ان اور نہیں ہم وہ سب اللہ سوائے یخرسون
یا وہ واؤن سب خورسا قیاس ارائیہ کر رہے ہیں. قیاس ارائیہ یعنی اٹکل بچو دوڑا رہے, اپنے وہم و گمان سے باتیں نکال رہے ہیں. اور اگر آپ پیروی کریں گے اکثریت کی جو زمین میں ہے, وہ گمراہ بھٹکا دیں گے آپ کو اللہ کے راستے سے, اللہ کی راہ سے, سبیل سے. اگر نہیں وہ سب اتباع کر رہے سوائے زن گمان کی, اور نہیں ہے وہ سب سوائے یا خلصون وہ قیاس آرائیاں دوڑاتے ہیں. ان ربکا, ان بے شک ربکا آپ کا رب, ہوا وہ, عالم خوب جانتا ہے, زیادہ جانتا ہے, افعلو پیٹرن پر ہے, زیادہ جانتا ہے, من جو یدلو عن سبیلی, یا وہ دلو گمراہ ہو گیا, ان سبیلی ان سے سبیل راستے ہی اس کے راستے سے. بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے جو اس کو جو گمراہ ہو گیا اس کے راستے سے. وہ ہوا, اور وہ عالم خوب جانتا ہے بالمعتدین, ہدایت پانے والوں کو, ہدایت یافتہ لوگوں کو. اللہ نے کیا فرمایا, اگر آپ دنیا میں میجورٹی کے پیچھے چلیں گے تو میجورٹی آف دا پیپل دے ڈونٹ ہیو دا ریئل کانسٹیٹیوشن. اللہ رب العزت کے وہ قوانین کے مطابق نہیں چلتے, ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اپنی عقلوں کے مطابق ہے. اور انسان کی عقل اور اللہ کی حکمت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. انسان جو بھی کچھ قانون بناتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی کے اگر حق میں بہت فائدہ کرتا ہے تو کسی نہ کسی کا بہت نقصان بھی کر دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا دنیا میں اکثریت اپنے وہم و گمان, اپنے اٹکل دوڑا دوڑا کر کام کر رہی ہے, اپنی عقلیں لگا کر کام کر رہی ہے. اگر ان اکثریت کے پیچھے چلا جائے تو وہ تو اللہ کی راہ پر چلنے ہی نہ دے, وہ تو کیا کر دے, گمراہ کر کے رکھ دیں. اب جو رسم و رواج ہیں کہ جو یہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا, دلیل نہیں ہوتی کسی کے بھی پاس, کیا کہتے ہیں باپ دادا رسمیں, یہ ہمارے کمیونٹی میں ایسا ہی ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے, تو اللہ نے فرمایا سب کے سب قیاس آرائیوں پر چل رہا ہے معاملہ. بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے, اور آپ ہی کا رب جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے. ریپیٹ کر لیں, آیت آ گئی, یعنی کہ یہ جو قیاس کے ایمان پر نہیں چلنا ہے, یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا, فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ. پھر واولف تم سب کلو کھاؤ, من ما, من سے ما جو, اس میں سے جو, ذکرہ ذکر کیا گیا, پیسو ہے, پاس پیسو ماضی مجھول, لیا گیا وہ, ذکر کیا گیا, اسم اللہ اللہ کا نام. پھر تم سب کھاؤ اس میں سے جو ذکر کر دیا گیا ہو اس پر اللہ کا نام, علیہ اس پر. پھر تم سب کھاؤ اس میں سے جو ذکر کیا گیا ہو نام اللہ کا اس پر, ان کنتم, ان اگر کنتم تم ہو, بھی آیات ہی, بھی پر, آیات ہی اس کی آیتوں پر, مؤمنین ایمان لانے والے ہو. یعنی اسی کو ایکسپلین کیا گیا ایک ایگزامپل کے ذریعے سے, کہ جس طرح سے انہوں نے صاحبہ, وسیلہ, حام, جو ہم نے ورڈ پڑھے تھے, انہوں نے کیا کر رکھا تھا, ان جانوروں کو حرام کر دیا. اب ہم اس کا گوشت نہیں کھا سکتے, اب اس کا دودھ نہیں استعمال کر سکتے. اللہ نے فرمایا وہ حلال جانور ہے, کیوں تم نے حرام کر رکھے ہیں, تمہاری اونٹیاں, تمہارے اونٹ سب تمہارے لیے حلال ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جس پر بھی اللہ کا نام لے کر جو ذبح کر دیا گیا ہو اسے تم کھا سکتے ہو, اگر تم اللہ کے قانون پر ایمان رکھتے ہو, ان کے قیاس آرائیوں پہ نہیں بلکہ اللہ کے قانون پر. ریپیٹ کر لیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 119. وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. وما, و اور ما کیا ہے, لا لیے, کم تمہارے, اور کیا ہے تمہارے لیے, ہاں اللہ, ٹھیک ہے, ہاں جی بالکل. ان لا, دو ورڈ سے مل کر بنا ہے اللہ, ان پلس لا, ان کے لا نہیں, و اور ما کیا ہے, لکم تمہارے لیے, ان لا کے نہیں, تا کلوتا تم, واولی سب اکلا کھاؤ, مما من سے ما جو, اس میں سے جو, ذکرہ ذکر کیا گیا ہے, لیا گیا ہے, اسم اللہ اللہ کا نام, اسم نام اللہ اللہ کا, علیہ اس پر. اور کیا ہو گیا ہے تم کو, تمہارے لیے, کہ نہیں تم سب کھاتے ہو اس میں سے جو ذکر کیا گیا ہے اللہ کا نام اس پر. وقد, اور یقیناً, فصلا تفصیل سے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے, لکم تمہارے لیے, ما جو,
حرما حرام کیا ہے علیکم تم پر. جب اللہ نے کلیئر کٹ لسٹ بیان کر دی یہ حرام ہے تو کیوں اپنے پاس سے اپنی خواہشوں سے کسی چیز کو حرام بناتے ہو اور اس کو کھانا چھوڑ دیتے ہو. ماں جو حرما حرام کیا ہے علیکم تم پر اللہ سوائے ماں جو از تم ہم نے اس کا مطلب پڑھا تھا. اضطرار یعنی مجبور, سخت مجبور ہونے کی کیفیت کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کی جان جانے کا خدشہ ہو. جی اللہ سوائے ما جو از تم دیکھیں پیش اور زیر آ رہا ہے کہ پیسے پاس پیسے تم مجبور کر دیے جاؤ الہی اس کی طرف, سوائے یہ کہ تم مجبور کر دیے جاؤ اس کی طرف. اور کیا ہے تمہارے لیے کہ تم نہیں کھاؤ اس میں سے جو ذکر کیا گیا اللہ کا نام علیہ اس پر, اور یقیناً تفصیل سے بیان کر دیا تمہارے لیے جو حرام کیا ہے اس نے تم پر سوائے جو مجبور کر دیا گیا ہو مجبور کر دیے گئے ہو تم اس کی طرف. وَإِنَّا اور بے شک کثیراً بہت سے لَيُضِلُّونَ یقیناً یا وہ دلو یا یقیناً البتہ بے شک لام تاخیر ہے, یا وہ وانو سب اللہ گمراہ کر دیتے ہیں بِأَهْوَائِهِمْ بھی سے احوا خواہشات ہم ان کی اپنی خواہشات سے, یقیناً وہ سب گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات سے اپنی خواہشات کے ذریعے بغیر علم بغیر علم کے. مطلب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات اپنی نفسانی باتوں اپنے وہم و گمان سے. وَرَبُّكَ اِنَّ رَبَّكَ اِنَّ بے شک ربک آپ کا رب ہوا وہ عالم وہ سب وہ زیادہ جانتا ہے بخوبی جانتا ہے بالمعتدین حد سے بڑھنے والوں کو. یعنی اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے تمہیں کلیئر لسٹ عطا کر دی ہے تو اب اپنی خواہشات کے مطابق یا کسی کے کہے میں آ کر تم حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتے. تم نہیں کھانا چاہتے وہ الگ بات ہے, لیکن کسی کو فتوے دینے لگو کہ یہ مت کھاؤ, یہ ایسی نہیں ہے, یہ ایسی نہیں ہے, تو اللہ نے فرمایا سوائے شدید مجبوری کے دوران کسی حرام چیز کو کنزیوم کیا جا سکتا ہے سوائے یہ کہ وہ حد سے نہ بڑھے. لیکن اللہ نے جن حلال چیزوں کو حرام نہیں کیا تو تم خود سے کیسے حرام کر لیتے ہو. ٹھیک ہے, تو اللہ نے فرمایا بہت سے لوگ گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں حالانکہ اللہ نے تمہیں حرام کے بارے میں ڈیٹیل میں پہلے ہی بتا دیا. اور نہیں اور کیا ہے تمہارے لیے کہ نہیں تم سب کھاؤ اس میں سے جو ذکر کیا گیا اللہ کا نام اس پر, اور یقیناً تفصیل سے بیان کر دیا ہے تمہارے لیے جو حرام کر دیا ہے تمہارے اوپر سوائے جو مجبور کر دیا گیا ہو تم میں سے اس کی طرف اور بے شک بہت سے لوگ یقیناً وہ سب گمراہ کر دیتے ہیں اپنی خواہشات کے ذریعے بغیر علم کے. بے شک آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے معتدین حد سے بڑھنے والوں کو. ریپیٹ کر لیں. دونوں صحیح بیٹھ جائے گا نا, مطلب ترجمہ اللہ نے فیصلہ کر دیا حرام کا, اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا حرام کا, دونوں ہی ترجمے صحیح. آیت نمبر 120 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. اور تم سب ذرا چھوڑ دو ظاہر الاسم ظاہر گناہ وباطنہ اور اس کے چھپے گناہ, یعنی ظاہر اور چھپے سارے کے سارے گناہ کیا کر دو چھوڑ دو. اور تم سب ضرور چھوڑ دو ظاہر الاسم ظاہر گناہ وباطنہ اور باطن وہ یعنی گناہ باطن گناہ چھپے ہوئے گناہ. ان بے شک الذین وہ لوگ جو یکسبون یا وہ ان سب کا سبق کماتے ہیں کمائی کرتے ہیں کس کی الاسم گناہ. بے شک وہ لوگ وہ سب جو کماتے ہیں گناہ کو سیجزون ان قریب یا وہ ان سب جزا بدلہ پیش اور زبر دیے جائیں گے پیسے وہ ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے بما اس کی جو کانو وہ واولی کو سب کانا تھے یک طریقون ابھی ورڈ آیا تھا یہ کمائی کے لیے ورڈ یا وہ واؤن سب کا طرح قرفا وہ سب جو کمائی کرتے ہیں.
اور تم سب چھوڑ دو ظاہر گناہ کو اور اس کے باطن کو بھی، یعنی اس کے چھپے گناہ کو بھی. بے شک وہ لوگ وہ سب جو کمائی کرتے ہیں گناہ کی، وہ سب جو کماتے ہیں گناہ، ان قریب وہ بدلا دیے جائیں گے اس کا جو وہ سب کمائیاں کرتے ہیں. یعنی اللہ نے فرمایا صرف ظاہر نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے گناہ نہیں کرو، بلکہ خلوت میں بھی گناہ نہ کرو. انسان کی اصل جو ہے اس کی خلوت ہے. ظاہر میں تو کوئی بھی گناہ کرنا نہیں چاہتا، نہ کسی کو دکھانا چاہتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ باطن میں میرا رب نہیں، رب دیکھتا ہے. دوسرے نہیں دیکھتے تو رب تو دیکھتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ظاہر اور چھپے سارے گناہ کو چھوڑ دو، اور جو گناہ کمائیں گے جو لوگ، وہ ان قریب اپنی کمائیاں کا بدلہ پائیں گے. ریپیٹ کر لیجئے. بطن کا مطلب ہوتا ہے پیٹ. انسان کا جو پیٹ ہوتا ہے نا، اسے بہت گناہ کرواتا ہے. یا تو وہ بالکل خالی پیٹ ہو تب وہ گناہ کرے گا، ہے نا، یا جب بہت اس کا بھرا پیٹ ہوتا ہے تب وہ زیادہ گناہ. خالی پیٹ ان دا سینس اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے وہ گناہ کر جاتا ہے، یا پھر جب وہ پورا سیر ہو چکا ہے تب اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے ہمیں روزے دیے ہیں، پہلے خالی رکھو دین اس کو بھرو تو وہ بیلنس ہو جائے تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو. کتنا بیوٹیفل ہے ہمارا دین. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 121. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. ولا و اور لا نہیں تا تم واوری سب اکلا کھاؤ، مما من سے ما جو اس میں سے جو لم نہیں یا وہ ذکر ذکر کیا گیا ہو، ذکر کیا ہے. ہاں یہ پیسو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایکٹیو ہی ہے. اگر یہ پیش زبر کے ساتھ ہوتا تو یہ پیسو ہو جاتا. یوز کرس نہیں نہیں، صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے. را کی جو وہ ہے یہ پڑھنے کے لیے دے رہا ہے، ٹھیک ہے، ذکر کیا گیا ہو. ایبسلیوٹلی رائٹ. اور لا نہیں تا تم واولی سب اکلا کھاؤ، من سے ما جو اس سے جو اس میں سے جو لم نہیں یا وہ ذکر کیا گیا ہو، لیا گیا ہو، اسم اللہ اللہ کا نام، علیہ اس پر، یعنی جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے نہ کھایا کرو، علیہ اس پر. وَإِنَّهُ اور انا بے شک وہ لفسق البتہ کیا ہے، فسق ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے، حد سے بڑھنا ہے. تو نہیں تم سب کھاؤ اس میں سے جو نہیں لیا گیا ہو نام اللہ کا اس پر، اور بے شک وہ تو فسق البتہ یقیناً فسق ہے، نافرمانی ہے، گناہ ہے. وَإِنَّا اور بے شک الشیاطین شیاطین لیوحون لا یقیناً واو نون وہ سب لا یقیناً یا وہ واو نون سب وہی کرتے ہیں، یعنی ڈالتے ہیں، القا کرتے ہیں، الا اولیائہم الا طرف اولیاء دوستوں ہم ان کے دوستوں کی طرف، یجادلوکم لی تاکہ یا وہ سب جادل مجادلہ کرے، جھگڑے کم تم سے. اور بے شک شیاطین اور شیطان یقیناً وہ سب وہی کرتے ہیں، یعنی ڈالتے ہیں ان اپنے دوستوں کی طرف، اپنے اولیاء کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، تاکہ وہ سب جھگڑا کریں تم سے. اور ان اگر اطاعتموہم اطاعت کرو گے تم واو سب تم ان کی، انکم انا بے شک تم سب لمشرکون یقیناً مشرک ہو جاؤ گے، شرک کرنے والے ہو جاؤ گے. اور نہیں تم سب کھاؤ اس میں سے جو نہیں لیا گیا ہو نام اللہ کا اس پر، اور بے شک وہ تو یقیناً فسق نافرمانی گناہ ہے. اور بے شک شیاطین یقیناً وہ سب وہی کرتے ہیں، یعنی ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے، یعنی اس بارے میں وہ تم سے جھگڑے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور اگر اطاعت کی تم سب نے ان کی تو بے شک تم سب لمشرکون شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. ریپیٹ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون. من کیا اور من جو کیا و اور من جو
کانا ہو میتن مردہ فَأَحْيَيْنَاهُ پھر احیا حیات دیا زندہ کیا نہ ہم نے اس کو کیا بھلا جو ہو مردہ پھر ہم نے زندہ کر دیا اس کو اور جعلا بنا دیا نہ ہم نے لہو اس کے لیے نورن روشنی یمشی یا وہ مشی چلتا ہے میم شین یا مشی کا مطلب ہوتا ہے چلنا وہ چلتا ہے بھی اس سے یا اس کے نور کے ذریعے سے پن ناسی لوگوں میں یا لوگوں کے درمیان کا من کا جیسے کہ من جو ایسا ہو سکتا ہے جیسے کہ جو مثلا اس کی مثال جیسے جو اس کی مثال فی ظلمات جو اندھیروں میں ہے لیسا نہیں بخارجن نکلنے والا منہا اس سے اس اندھیروں میں سے کذالکا اسی طرح زینا پیسے ہے پاس پیسے مزین کر دیا گیا ہے للکافرین کافروں کے لیے ماں جو کانو وہ سب ہیں یا عملون وہ سب جو عمل کرتے ہیں کیا اور بلا جو ہو مردہ پھر ہم نے زندہ کیا ہو اس کو پھر بنا دیا اس کے لیے پھر بنایا ہم نے اس کے لیے نور یعنی روشنی کہ وہ چلتا ہے اس سے یعنی اس روشنی کے ذریعے پھر ناسی لوگوں میں یا لوگوں کے درمیان جیسے کہ جو مثال ہو اس کی اندھیروں میں جیسے کہ جو ہم اندھیروں میں نہیں نکلنے والا اس سے اسی طرح سجا دیا گیا ہے کافروں کے لیے جو وہ سب عمل کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ایک شخص جو مردہ پڑا تھا مردہ مطلب اس کے دل پر ابھی تک کوئی اللہ کی آیتیں نازل نہیں ہوئی یہ مردہ اللہ نے ان کو کہا ہے جن کے اوپر ہدایت نہیں آئی اور زندہ اللہ نے ان کو کہا ہے جو ہدایت ایکسپٹ کر چکے ہیں تو اللہ نے فرمایا ایک بے راہ رو انسان تھا جو ہدایت یافتہ نہیں تھا اللہ نے اسے چنا اس کے دل کو زندہ کیا اس کو ہدایت کا نور عطا کیا اب وہ اسی ہدایت کے نور میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے اسی میں وہ چلتا ہے اس کے معاملات اسی کے مطابق ہوتے ہیں تو کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہے جو گمراہی کے اندھیروں میں پڑا ہے اور وہ اس اندھیروں میں سے نہیں نکلنے والا تو یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے اللہ نے فرمایا ایسے ہی کافروں کے لیے اللہ نے ان کے اعمال مزین کر رکھے ہیں یعنی وہ سمجھتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہدایت کچھ اور ہے اور ہم گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں ریپیٹ کر لیں مانے رہے آیت نمبر 123 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور کذالک اسی طرح جعلا بنا دیا نا ہم نے فی کلی قریہ فی میں کلی ہر قریہ بستی میں اور اسی طرح بنا دیا ہم نے ہر بستی میں اکابر اکابر کبیر کا پلورل ہے اکابر بڑے بڑے لوگوں کو کبیر بڑے لوگوں کو بڑے بڑے مجرمی ہاں اس کے مجرموں کو بڑے بڑے مجرموں کو جو سارے وہ ہوتے نا دادا بھائی وہ سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے اور اسی طرح بنا دیا ہم نے ہر بستی میں اکابرہ مجرمیہا اس کے بڑے مجرموں کو لیم گرو لی تاکہ یا وہ والی سب مکرا مکر کرے چالے چلے فریب دے فیہا اس میں اس بستی میں وما و اور ما نہیں یم کرونا یا وہ مکرا مکر کر رہے ہونا وہ سب نہیں وہ سب چالے چل رہے اللہ سوائے بِأَنفُسِهِمْ اپنی نفسوں پر یعنی اپنے ہی جانوں کے خلاف وما یشعرون اور ما نہیں یا وہ سب شعرا شعور رکھتے اور اسی طرح بنا دیا ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے مجرموں کو تاکہ وہ چالے چلتے رہیں اس میں تاکہ وہ فریب گڑتے رہیں اس میں مکر و فریب کرتے رہیں اس میں اور نہیں وہ سب مکر و فریب کر رہے سوائے اپنی نفسوں پر اور نہیں وہ سب شعور رکھتے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بستی پر عذاب دینا چاہتا ہے اس کے جو اکابر ہوتے ہیں اس کے جو بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں ان کو اللہ بہت نواز دیتا ہے بہت ساری خوشیاں دے دیتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح راستے پر ہیں اور بات یوں ہوتی ہے کہ جب کوئی بڑے لوگ ہوتے ہیں نا جو مالدار ہے یا جس کا کوئی نام رسوخ ہے تو اس کے پیچھے پیچھے بہت سارے لوگ اس بات کو حق اور صحیح سمجھنے لگتے ہیں کیونکہ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ صحیح وہ ہے جو زیادہ مالدار ہے وہ زیادہ کامیاب ہے وہ زیادہ صحیح ہے وہ زیادہ مطلب کامیابی والا ہے
تو ہم نے تو اس کو آئیڈیل بنا کے ہم نے تو اس کے نقش قدم پر چلنا ہے. تو اللہ نے فرمایا بڑے بڑے مجرموں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کام میں لگا دیتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی بہکائیں, اور اللہ فرماتا ہے وہ دوسروں کو کیا بلکہ اپنے آپ کو بھی بہکا رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو کیا ہے اس بات کا شعور نہیں ہے. چلے ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 124. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. اور اذا جب جاءت, آیت فیمیل ہے اس لیے تاکہ پر سکون آ رہا ہے. اور اذا جب جاءت آتی ہے ہم ان کے پاس آیتن کوئی نشانی, قالوا واولی کو سب قالا کہتے ہیں, لن نؤمنا لن ہرگز نہیں, نون ہم امنا ایمان لائیں گے, حتی یہاں تک کہ نقطہ نون ہم عطا کر دیے جائے, پیسے وہ ہمیں دے دیے گئی ہمیں دے دی جائیں, مثلا برابر مانند مثال, ما جو اوتیا عطا کیا گیا ہے, رسولوں کو اللہ کے. اور جب آ جاتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی وہ سب کہتے ہیں ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی عطا کر دی جائے ویسی ہی مثال جو عطا کی گئی ہے اللہ کے رسولوں کو. اللہ عالم, اللہ عالم خوب جانتا ہے, بہتر جانتا ہے, عالم افعلو پیٹرن پر زیادہ جانتا ہے, حیثو جہاں, یجعلو یا وہ جعلا رکھتا ہے, رسالتہ اپنی رسالت, اللہ خوب جانتا ہے جہاں وہ رکھتا ہے اپنی رسالت, یعنی کس جگہ پر کس لوگ کو دینی ہے, یعنی اللہ نے جگہ بھی سلیکٹ کر رکھی ہے. انسان تو انسان, اللہ کی جگہ بھی سلیکٹ کرتا ہے کہ کہاں پر کس جگہ پر رسالت عطا کرنی ہے. اللہ وہ بخوبی جانتا ہے کہاں وہ رکھے اپنی رسالت کو, اپنے میسج کو, اپنے مطلب پیغام کو. سیوسیبو سا ان قریب, یا وہ سیبو پہنچے گی, اصابہ یوسیبو کا مطلب پہنچنا, ان قریب وہ پہنچے گی, الذین ان لوگوں کو اجرمو جنہوں نے جرم کیے, صغارن یہ بڑے کبائر بنتے تھے نا, اللہ نے فرمایا صغیر بن جائیں گے یعنی ذلت پہنچے گی, چھوٹے بن جائیں گے, عند اللہ اللہ کے نزدیک, ذلت پہنچے گی اللہ کے ہاں اللہ کے پاس, وعذاب شدید اور سخت عذاب. صفت موصوف ہے بما اس سے جو یا اس وجہ سے جو کانو وہ سب یمکرون مکر کرتے تھے, فریب کرتے تھے, چالے چلا کرتے تھے. جب بھی اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی وہ سب کہتے ہیں ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں عطا کر دی جائے مثال یا مانند جو عطا کر دی گئی ہے اللہ کے رسولوں کو. اللہ خوب جانتا ہے جہاں وہ رکھے اپنی پیغام کو, اپنی رسالت کو, ان قریب وہ پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا, چھوٹا ہونا یعنی کہ ذلت پہنچے گی اللہ کے نزدیک, اور شدید عذاب, سخت عذاب, اس وجہ سے کہ وہ سب مکر کیا کرتے تھے, وہ سب فریب دیا کرتے تھے. ریپیٹ کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك, والفهم له والمعرفة بمعانيه, والنظر في عجائبه, والعمل بذلك ما بقيت, إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري, اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت, وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن, وزين أخلاقنا بالقرآن, ونجنا من النار بالقرآن, وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن, اللهم ارحمنا بالقرآن, اللهم اهدنا بالقرآن, اللهم ارزقنا بالقرآن, اللهم اجعلنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين. وأنتم فجزاكم الله خيرا.